ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا اپنا بھائی سید احمد الحسن کاظمی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پنجابی اسٹائل چینل پہ مختلف قسم کی ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں، تو آج کل ہم لگا رہے ہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے متعلق۔ تو آج ہم پھر موجود ہیں سینئر سیلز مینیجر ذوالفقار صاحب کے پاس۔ تو آج ہم نے پھر سے کچھ معلومات لینی ہے کہ جو پالیسی ہولڈر ہے، جو بیمہ دار ہے، وہ جو کہ اپنی پالیسی کرواتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ کچھ معاہدے لگتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ ہمیں بتایا سینئر سیلز مینیجر صاحب نے کچھ معاہدے لگتے ہیں۔ تو سر جو معاہدے لگتے ہیں آپ لگاتے ہیں، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہیں، تو اس کے متعلق آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ جو پالیسی ہولڈر ہے، فار ایگزامپل وہ پالیسی کرواتا ہے 20,000 کر لیں یا 50,000 کر لیں، اس کے معاہدے کے لیے کیا اس کے ساتھ کوئی اضافی رقم بھی دینی ہوتی ہے یا صرف اسی میں ہی ہو جاتا ہے؟ تو اس کے متعلق ہمیں تھوڑا سا بتائیں جی ذوالفقار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح شاہ صاحب نے یہ رائڈر معاہدہ جات کے متعلق پالیسی پہ لگانے کے اور اس پہ فوائد کا پوچھا ہے، تو اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کے بہت فوائد ہیں۔ پالیسی جو کروانے کے ساتھ ساتھ جو پالیسی کے ریٹس ہوتے ہیں، جو قیمت ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہ اضافی ہوتا ہے، اور یہ پالیسی کے ساتھ ضرور لگانا چاہیے، کیونکہ ان کا جو ایک تو یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ بندہ جا رہا ہے بائک پہ، روڈ ایکسیڈنٹ، کوئی اس کا فریکچر ہو جاتا ہے۔ فریکچر ہو جانے کی صورت میں جتنا بھی اس کے ساتھ معاہدہ لگایا جاتا ہے، مطلب اس کے 3 4 5 بہت زیادہ ویسے تو اقسام ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے نا یہ AID اس کو کہتے ہیں، ایکسیڈنٹل بینیفٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد روڈ ڈیتھ بینیفٹ ہوتا ہے، FIB یعنی فیملی انکم بینیفٹ۔ اچھا، اس کو میں ذرا تھوڑی سی تو اس پہ آپ کو روشنی ڈال دوں کہ یہ جو ہوتا ہے ADB اگر لگایا جاتا ہے تو خدا نخواستہ پالیسی ہولڈر کے ساتھ کوئی مسائب ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہتا ہے، تو اس کا جو زیر بیمہ ہے وہ اس کو ڈبل پیمنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈبل اس کو پیمنٹ کیا جاتا ہے۔ AIB میں یہ صورت ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کی کوئی فریکچر ہو جاتا ہے، کوئی چیز روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر یا کام کی صورت میں، مطلب اپنا ذاتی کو کام کر رہا ہے، کوئی ایک مستری ہے وہ اوپر بلڈنگ کے اندر کام کر رہا ہے، سامنے وہ ادھر گرا ہے تو اس کے ساتھ کوئی مسائب آ گیا ہے، تو وہ پالیسی کے مطابق اس کی پالیسی کی جو زیر بیمہ ہے، جو ریٹ ہے اس کے مطابق اس کو پر ویک جتنا ڈاکٹر نے لکھ دینا ہے، ہاں یہ سب میں ایک آپ کو بات واضح کر دوں کہ اس کا کام ہے کہ جو بھی بندہ اس کے ساتھ مسائب ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کسی MBBS ڈاکٹر، کسی سرجن ڈاکٹر کے پاس جائے، ادھر اس چیز کا ایکس رے کروائے اور جو رپورٹ ہے وہ سنبھال کے رکھے، اور اس کے بعد اپنا متعلقہ جو اس کا ایجنٹ ہے، جو جس کے پاس انہوں نے پالیسی کروائی ہوئی ہے، اس کو اطلاع دے، اس کو ایکس رے دے، اور اس کو جو رپورٹ ہے پرسکرپشن لکھی ہوئی ہے وہ دے، اور ڈاکٹر نے جو وہ فریکچر آیا ہے وہ ایکس رے میں وہ محکمہ دیا کہ اس کو جتنے پر ویک کے حساب پہ جتنے ڈاکٹر نے لکھ دیتا ہے، اس کو 6 ویک ریسٹ چاہیے، کام نہیں کرتا 10 ویک چاہیے، 15 چاہیے، وہ اس کے مطابق اس کو مثلا کہ یہ سمجھ لیں آپ علاج معالجے کی صورت میں ریٹرن کیے جاتے ہیں، جس پہ پالیسی پہ کوئی افیکٹڈ چیز نہیں ہے، کوئی اثر انداز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھے کہ میں یہ پیسے اتنے لے لیے اور میری پالیسی اس میں کم ہو گئی ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ پالیسی کرواتا ہے، وہ جو ہے نا وہ اس دنیا میں نہیں رہتا، تو یہ چیز ہے کہ وہ اس کی بیوہ عورت جو جتنی ہے، جتنے سال پیچھے ریمیننگ پالیسی چلنی ہے اتنے حساب سے اس کو سالانہ پینشن کی صورت میں ادا کیے جاتے ہیں، جس میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے بہت بینیفٹ ہے، اور یہ پالیسی کے ساتھ رائڈر جو معاہدہ جات ہیں وہ بہت ضروری ہیں، لگانے چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں علاج معالجے کی سہولت موجود ہے، مطلب جو پیسے دیتے ہیں علاج معالجہ ویسے تو اپنے طور پہ ہی کرنا ہے بندے نے خود ہی، لیکن اس کے پیسہ معاوضہ ضرور دیتے ہیں ساتھ کے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ایویڈنس ہیں، کوئی شواہد ہیں اکٹھے کر کے وہ ضرور اس کو رکھنے چاہیے، تاکہ کوئی ادارے کا بندہ کوئی انکوائری کرنے آتا ہے، کوئی بھی اس کو آپ پرووائڈ کر سکیں، اس کو مہیا کر سکیں، تاکہ آپ کے جو کلیم ہے، رائڈر کا کلیم ہے AIB کا، ADB کا، اس میں آسانی پیدا ہو، وہ رکے نہ کسی چیز پہ، وہ آپ کو جلد از جلد آپ تک پہنچ جائے۔ تو یہ جو میں ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ FIB ہے، مطلب کہ اس کا بڑی ڈیٹیل سے میں دوں، یہ خاندانی فوائد کا ضمنی معاہدہ تھوڑے سے اضافی پریمیم کی ادائیگی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔
خدا نخواستہ اگر بیمہ شدہ شخص کا معاہدے کی مدت کے دوران انتقال ہو جائے تو بھی زیر بیمہ اور بونس کے علاوہ معاہدے کی بقیہ مدت کے لیے زیر بیمہ کم از کم 10% ہے اور اس سے زیادہ سے زیادہ 50% رقم سالانہ کے حساب سے جو کہ اضافی پریمیم کی شرح ادائیگی پر منحصر ہے بیمہ شدہ شخص کے ورثاء کو ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ FIP جو ہے نا ادا کے. اس کے بعد ADB حادثاتی موت کا ضمنی معاہدہ یہ ہے. اگر بیمہ شدہ شخص کی پالیسی کی مدت کے دوران خدا نخواستہ حادثاتی موت واقع ہو جاتی ہے تو ورثاء کو اس کا ضمنی معاہدے کے تحت یہ جو بنیادی زیر بیمہ کی مساوی رقم ادا کی دی جاتی ہے. ایسے آخر اور یہ جو ہے حادثاتی معاہدہ تلافی کے معاوضے کا ضمنی معاہدہ ہے EAD جس کو کہتے ہیں. اگر بیمہ شدہ فرد کسی جس کی زندگی کے لیے یہ معاہدہ جاری کیا گیا ہے خدا نخواستہ پالیسی کی مدت میں کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس کے جسمانی حادثاتی نقصان کی صورت میں اس معاہدے کے تحت کچھ ہیلپ اور فوائد کی تفصیل مطلب درجہ ذیل ہے اس کو کم لمبی چوڑی ہے تاکہ اس لیے یہ جو ہے نا یہ انتہائی ضروری ہے. یہ اپنی پالیسی میں ضرور ایڈ کیجیے گا اور یہ لیجیے گا اور اس کو جو ہے نا تھوڑے سے پیسوں سے تاکہ اس میں رقم شامل ہوتی ہے. اس کے پالیسی کی ایک یہی ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کو پان چڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جی شکریہ سینئر سیلز مینیجر افکار صاحب, ماشاء اللہ آج آپ نے بہت ہی کمال کی بات بتائی ہے, ہمیں اور ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے. تو جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سینئر سیلز مینیجر افکار صاحب کی بات سنی ہے, اگر اس کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز ہمیں بتائیں تاکہ آئندہ ویڈیو ہم اس پر لگائیں. تو اسی کے ساتھ اپنے بھائی سید اماد الحسن کاظمی کو اجازت دیں اور ہمارے چینل پنجابی اسٹائل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں. جی اللہ حافظ.